اسلام تیری نام بچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بیٹے بیٹے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں. سب سے پہلے دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کا خلاصہ. رکن شورا کا وکالہ فیضان مدینہ میں پاک فریدی کابینہ، پاک سلطانی کابینہ، پاک چشتی کابینہ کے تمام ائمہ و مؤذنین اسلامی بھائیوں کے تربیتی اجتماع میں بیان. مبلغ دعوت اسلامی اور نگران ہند بریلی کابینہ نے متھورا اترنچل میں ایک ذمہ دار اسلامی بھائی کی عیادت فرمائی. 15 مئی کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی کے تربیتی اجتماع کی تیاریوں کا سلسلہ. احمد آباد ہند میں ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شہزادہ محدث اعظم ہند غازی ملت حضرت مولانا سید ہاشمی میاں دامت برکات علیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی. باب الاسلام سندھ سانگھڑ جیل میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ. اور اب مدنی خبروں کی تفصیل. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے وکالہ فیضان مدینہ میں پاک فریدی کابینہ، پاک سلطانی کابینہ، پاک چشتی کابینہ کے تمام وقف مبلغین اسلامی بھائی کے ہونے والے تربیتی اجتماع میں بیان فرمایا، جس میں آپ نے اسلامی بھائیوں کو مدنی کام کرنے کا ذہن دیتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں مدنی کام کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی منزل کا تعین کرنا چاہیے کہ ہم اپنی مدت خدمت کے اندر اپنے شعبے اور ڈویژن صوبے وغیرہ کو کہاں تک پہنچائیں گے. پھر اسی کی روشنی میں اپنا ماہانہ جدول ترتیب دیا جائے. کامیابی کا سب سے اہم زینہ محبت مرشد ہے. سیرت مرشد اپناتے جائیں اور مرشد کی محبت کے جام پلاتے جائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ اپنی منزل کو پا لیں گے. بالخصوص آپ نے مدنی نامات اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن دیا اور عشر کی اچھی کارکردگی پر تحائف بھی دیے گئے. مقبول جگہ بھر میں دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا. مبلغ دعوت اسلامی اور نگران ہند بریلی کابینہ نے متھورا اترنچل میں ایک ذمہ دار اسلامی بھائی کی عیادت فرمائی. اس دوران نگران کابینہ نے ان کے لیے دعائے صحت فرماتے ہوئے انہیں صبر کرنے کا ذہن دیا. دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شاہ کر کے، دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شاہ کر کے، مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا. مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا. مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مدنی کابینہ نے باب المدینہ کراچی کے علاقے ڈگ روڈ میں قائم مدرسۃ المدینہ کا دورہ فرمایا. اس دوران انہوں نے مدرسۃ المدینہ کے ناظمین اور مدرسین سے ملاقات کی اور اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. کاش دنیا میں اونچا پرچم اسلام ہو، کاش دنیا میں اونچا پرچم اسلام ہو، دشمنان دین مسلمانوں سے ہو مغلوب سے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. الحمدللہ عز و جل. احمد آباد ہند میں ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شہزادہ محدث اعظم ہند غازی ملت حضرت مولانا سید ہاشمی میاں دامت برکات علیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی. دوران ملاقات انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے تحت عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نواز ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں فرمایا. حضرات گرامی، یہ ہمارا روزانہ کا تجربہ ہے
کہ بدن کے مرض کو دور کرنے کے لیے دوا کا تعین بعد میں کیا جاتا ہے، سب سے پہلے مرض کی تشخیص کی جاتی ہے، اور جب مرض کی تشخیص ہو جاتی ہے تب تجویز پر عمل کیا جاتا ہے۔ انبیاء و مرسلین کی یہ سنت کریمہ رہی ہے کہ وہ سماج کے مرض کی تشخیص کے بعد اس کا معقول علاج فرماتے تھے۔ انبیاء کرام کے بعد اس فریضے کو انجام دینے کے لیے اولیاء کرام کا انتخاب ہوا، اور علماء ربانیین نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ مدینے والے آقا و مولا کا ہم لوگوں پر کرم نہ ہوتا اور ہمیں اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان جیسی شخصیت، عبقری شخصیت نہ ملی ہوتی تو ہماری دفاعی جنگ بڑی کمزور ہوتی، تشخیص کی دقتوں سے ہم الجھتے اور تجویز میں بھی ہماری کہیں نہ کہیں نامرادی ہوتی۔ علماء ربانیین کا مقدس وجود آج بھی ہے، اور الحمدللہ ان کے قدموں کی برکت سے اعلاء کلمۃ الحق کا فریضہ انجام دیا جا رہا ہے، احقاق حق اور ابطال باطل کا تسلسل جاری ہے۔ علامہ فضل حق خیرآبادی یا امام عبدالقادر بزایونی، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، ان کی امانتیں آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت کے بیان کردہ مسلک کی روشنی میں امام احمد رضا نے عقائد اور نظریات کی جو اسلامی اور سنی نظریات کی تشریح کی، ان تمام تشریحات کے ساتھ افکار رضا کو لا علم عوام میں پھیلانے کا جو کام آج دعوت اسلامی کر رہی ہے، 40 سال سے امام احمد رضا کی فکر کو دنیا کے 35 ملکوں میں لے جا چکا ہوں، دنیا کے 5 براعظم میں لے جا چکا ہوں۔ میں بڑا مطمئن ہوں کہ جو خوشبو اعلی حضرت نے پھیلائی ہے وہ مولانا الیاس قاضی میں بسامام و کمال موجود ہے۔ عشق رسول، تمنا مدینہ، محبت میں ڈوبا ہوا ایک مزاج، میں نے جو اپنی آنکھوں سے ان کی للہیت، سنت پھیلانے کا جو جوش، اور جوش میں جو ایک بہت ہی خوبصورت ہوش، وہ سب سے پہلے سنت اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو۔ سب سے پہلے وہ سنت کے سانچے میں اپنے کو ڈھالتی ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کرو۔ اس کی تاثیر کا کوئی جواب نہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ اسے حسد حاسدہ سے بھی بچائے، آشوب روزگار سے بھی بچائے، مولانا الیاس قاضی کے علم عمر میں برکت عطا ہو، اور اہل سنت و جماعت کو زیادہ سے زیادہ فیضان سنت سے فیضیاب ہونے کا شرف عطا فرمائے۔ تو یہ جو مدنی چینل ہے، یہی تو ایک شرعی استعمال ہے جس پر ٹھیک ہے بہت سی چیزوں کا استعمال غلط ہوتا ہے، اسی طریقے سے چینل کے بھی سینکڑوں غلط استعمال ہیں، مگر ایک صحیح استعمال ہے کہ دینیت پھیلاؤ۔ رہی بات غیبت، تو غیبت تو وہ بیماری ہے، وہ بدترین اور اس قدر مفسد ہے، وہ قطع تعلق، قطع رحمی، قطعی محبت، یہ جتنے انقطاع ہیں سب غیبت کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو اگر ہمارے اندر سے 2 چیزیں نکال دی جائیں، ایک تو جھوٹ بولنا اور دوسرا غیبت کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ 90% ہماری اخلاقی کمزوریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر یہ غیبت کرنا، اس کو ٹارگٹ بنا کر کے جو وہ چلے ہیں نا کہ ہمیں اب غیبت مٹانا ہے، واقعی اگر کروڑوں لوگوں سے غیبت کی عادت خارج کر دی گئی تو برائی بند ہو گئی، برائی بند ہو گئی، لڑائی بند ہو گئی۔ جیسے ایک ہوتی ہے نا ام الامراض، معدہ خراب ہے تو دنیا کی تمام بیماریاں پیدا ہوں گی، اگر کوئی غیبت کو پسند کرتا ہے تو اخلاق کی تمام بیماریاں اس میں پیدا ہوں گی۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ رکن
رکن شورا و نگران مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ نے فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہند سے تشریف لائے ہوئے مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائی سے ملاقات فرماتے ہوئے انہیں علماء کرام میں مدنی کام کرنے کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ کاش دنیا بھر میں اونچا پرچم اسلام ہو، کاش دنیا بھر میں اونچا پرچم اسلام ہو، دشمنان دین مسلمانوں سے ہو مغلوب سے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے شعبہ جیل خراجات کی جانب سے باب الاسلام سندھ سانگھڑ سینٹرل جیل میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ اس موقع پر مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں اور زندگی کو دین اسلام کے مطابق گزارنے کے آداب بھی بیان فرمائے۔ کاش دنیا بھر میں اونچا پرچم اسلام ہو، کاش دنیا بھر میں اونچا پرچم اسلام ہو، دشمنان دین مسلمانوں سے ہو مغلوب سے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ اختتام پر سپرنٹینڈنٹ جیل، ایس ایس پی اور قیدیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں۔ مدنی چینل کے لیے میں اتنا کہوں گا کہ یہ وہ چینل ہے جو غیر سیاسی چینل ہے، اس میں صرف اسلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے پروگرام چلتے ہیں۔ اس چینل کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ جیلوں میں بھی چل رہا ہے اور ایک فیملی چینل ہے۔ یہ ایسا چینل ہے کہ بندہ اپنے گھر میں پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اس کو آسانی سے دیکھ سکتا ہے اور اس میں اسلامی معلومات کافی ملتی ہے، اصحابوں کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دینی تعلیم یہ اس میں دی جاتی ہے۔ مولانا الیاس قادری حضرت کی قیادت سبحان اللہ بڑی زبردست ہے اور اتنے نفیس الشخص ہیں کہ میں اس کی تعریف اپنے ان الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ صرف اور صرف اللہ اور اس کے حبیب کی بات کرتے ہیں، اللہ ہے اس کے رسول کے دین کی بات کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی یا اس چینل کے لیے تاثرات یہ ہیں کہ یہ اچھا چینل ہے، اس سے اچھی اسلامی معلومات ملتی ہے نوجوان نسل کو، بچوں کو، بزرگوں کو۔ اس کو چلنا چاہیے اور ایسے اچھے چینل کو بجائے کہ بندہ ٹی وی میں یا کیبل پہ ناچ گانا دیکھے، اس سے بہتر ہے کہ یہ اسلامی چینل سے اچھی معلومات ملتی ہے، کیونکہ یہ کوئی اس میں شر والی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ صرف اصلاحی چینل ہے، اس کو یہ اچھا چینل ہے، اس کو چلنا چاہیے۔ میں جو یہ مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے ان کے ناظرین کو میں گزارش یہ کروں گا کہ اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم دلائیں اور یہ چینل دیکھنے کی ہدایت کریں تاکہ ان کو ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو ہمارے لیے سبق ایک راستہ دین کا چھوڑ کے گئے ہیں اس کو سننے، اس کو سمجھنے اور اس کو سیکھنے کا موقع ملے۔ یہ اب ہم سب پہ ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا، خلفاء نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اب یہ ہم سب مسلمانوں پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس راستے کو ہم معرفت کے راستے کو نہ چھوڑیں اور معرفت کے راستے پہ چلتے رہیں۔ الحمدللہ عز و جل 15 مئی کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں کے تربیت اجتماعی کی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں باب المدینہ کراچی کے علاقے لانڈی کے مقامی کالج میں سنت و برا اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلام و نگران پاک رضوی کابینہ نے سنت و برا بیان فرماتے ہوئے شرکاء کو 15 مئی کو ہونے والے اجتماع میں خود بھی شرکت کرنے اور دیگر طلباء و لیکچرار کو شرکت کروانے کا ذہن دیا۔ 15 مئی انشاءاللہ تعالی شام 4 بجے سے 6 بجے تک ایک استاد تو کیسا ہونا چاہیے، شعبہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی کے لیے انشاءاللہ یہ بہترین اجتماع منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مرکز مشورہ کے نگران حاجی محمد عمران اطاری صلی اللہ علیہ وسلم سنت وبرا بیان فرمائیں گے انشاءاللہ۔
تو اس کی دعوت پیش کرنے کے لیے آپ کو آج حاضر ہوئے تھے. آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں بھی شرکت کروں گا اور اپنے دوسرے اسلامی بھائی کو دعوت دے کر انہیں بھی اس اجتماع میں شرکت کرواؤں گا. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. نیز اختتام پر شرکا نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں. الحمدللہ عز و جل سول انجینئرنگ کا میں اسٹوڈنٹ ہوں. 15 مئی مرکز فیضان مدینہ میں ایک اجتماع، تربیتی اجتماع رکھا گیا ہے جس میں نگران شورا ہماری تربیت فرمائیں گے. اس کا موضوع ہے استاد کو کیسا ہونا چاہیے. الحمدللہ ہمیں ترغیب دلائی، اس اجتماع پاک میں حاضری کی، تو انشاءاللہ میں نے نیت کی ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی گلشن حدیث سے اس اجتماع پاک میں لے کے جاؤں گا. میں FFBL سے میکینیکل انجینئر کے شعبے سے وابستہ ہوں. مجھے آج دعوت اسلامی کی دعوت 15 مئی کو ہونے والے تربیتی اجتماع میں دعوت ملی ہے. میں خود بھی اس میں آنے کی کوشش کروں گا اور لوگوں کو بھی اس اجتماع میں اکٹھا علم کے لانے کی کوشش کرتا ہوں. نیت کرتا ہوں کہ لوگوں کو سب وہاں ہم اپنی تربیت بھی حاصل کر سکیں اور لوگ دین و دنیا کی برکتیں لوٹ سکیں. میں فوجی فرٹیلائزر بن قاسم میں اپرینٹس پلانٹ آپریٹر ہوں. مجھے 15 مئی کو فیضان مدینہ میں ہونے والے استاد کو کیسا ہونا چاہیے مدنی اجتماع کی دعوت دی گئی ہے. میں انشاءاللہ خود بھی شرکت کروں گا اور آپ تمام اسلامی بھائیوں کو بھی شرکت کی درخواست کرتا ہوں. دعوت اسلامی کے ذمہ دار یہاں پہ آئے ہیں. مجھے اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی بار دعوت دی، اپنے پروگرام میں بلایا، مدعو کیا، اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے نئے بچے اسلام سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. اسلامی تعلیمات کا کوئی ایسا سلسلہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں بھی آپ لوگ انٹروڈیوس کرائیں تاکہ ہمارے آنے والی نسل کو اسلام کے بارے میں معلوم ہو سکے. بہت اچھی بات ہے. ہم اساتذہ کو بھی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جا کے شرکت کریں. اس سے دیکھیے شرکت کرنے سے ہماری نالج میں ہی اضافہ ہوگا. انشاءاللہ ہم اور ہمارے دیگر اساتذہ کرام کو شرکت کرنی چاہیے. زیادہ سے زیادہ جو بھی میری بات سنیں، ٹیکنیکل یا نان ٹیکنیکل ایجوکیشن، پرائمری یا سیکنڈری یا کالج یا کالجز، وہ شرکت کریں تاکہ ہماری نالج میں مزید اضافہ ہو. 15 مئی کو بروز اتوار دعوت اسلامی کے عالمگیر اور بین الاقوامی مرکز فیضان مدینہ میں ایک اجتماع کا اہتمام کیا گیا ہے. تمام اسٹوڈنٹس اور اساتذہ کرام اس شعبہ تعلیم کے سلسلے میں منعقد ہونے والے اس عالمگیر اجتماع میں شرکت کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم سب بھی اس میں شرکت کریں گے، اور میں تمام اساتذہ اور تمام طلباء سے یہ التماس کرتا ہوں کہ وہ اس اجتماع میں شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں. اللہ پاک امیر اہل سنت کو زندگی تابندگی عطا فرمائے اور ان کے فیضان سے، ان کے فیض سے جو ہزاروں لاکھوں پوری دنیا میں لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں اور دین کے قریب آ رہے ہیں، دین کے کام کو انجام دے رہے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. 15 مئی کو ہونے والے اساتذہ کرام اور طلباء کے عالمگیر اجتماع میں فیضان مدینہ میں جا رہا ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی التماس ہے کہ آپ تمام اساتذہ کرام اور طلباء اس اجتماع میں شرکت فرمائیں تاکہ جس طرح سے ہم دنیا کو بنا رہے ہیں ویسے ہم دین کو بھی بنائیں. مدنی چینل کی ایک اور اچھی بات یہ کہ اس بار مدنی چینل کی طرف سے باقاعدہ ایک اجتماع کا اہتمام ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جہاں دعوت اسلامی. محمد شہزاد راجپوت میرا نام ہے اور میں گورنمنٹ مونیٹیکنک انسٹیٹیوٹ میمو گوٹ میں بطور پرنسپل تعینات ہوں. 15 تاریخ کو ایک اجتماع ہونے والا ہے اساتذہ کا، تو یہ بہت ہی مثبت بات ہے کہ جو قوم کے معمار ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا جا رہا ہے.
اور پھر ایک اسلامی جو آئیڈیالوجی ہے اور جو اس کی ضرورت ہے کہ ایک استاد کو کیسا ہونا چاہیے، شاید اس کے بارے میں اس کی کچھ مزید رہنمائی ہوگی. تو ماشاءاللہ امیر اہل سنت کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، ان کا تعدیر لوگوں کے سروں پہ قائم رہے. یہ جو پروگرام 15 تاریخ کو جو ہو رہا ہے 4 بجے سے 6 بجے تک فیضان مدینہ میں، تو اس میں اپنی حاضری کو سب لوگ یقینی بنائیں اور اس میں ان کا اپنا فائدہ ہے. بالخصوص جو ہمارے تعلیم سے متعلق جو اساتذہ کرام ہیں، چاہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے یا جنرل ایجوکیشن ہے، جو کوئی بھی ہے، تمام ٹیچرز اس میں شریک ہوں اور اس پروگرام سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ خاص طور سے ٹیچرز کے لیے یہ پروگرام ڈیزائن کیا گیا ہے. یقینی طور پر ان کے فائدے کے لیے ہوگا، ان کو سب بہت فائدہ پہنچے گا. انشاءاللہ آپ کا یہ پروگرام اور مؤثر ہوگا، تمام مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہوگا اور تمام مسلمان اس سے مستفید ہوں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر اور برکت ڈالے. حضرت مولانا الیاس مدذل العالی کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ دیر تک قائم رہے اور ان کے ارشادات سے ہم اور ان کے جو امور ہیں ان سے ہم مستفید ہوتے رہیں، مستفیض ہوتے رہیں. 15 مئی کو تو انشاءاللہ تمام اساتذہ سے میری بھی گزارش ہے، میں بھی انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کروں، حد المقدور کوشش کریں گے. انشاءاللہ ہم اپنے اساتذہ کو بھی دعوت دیں گے کہ بھرپور طریقے پہ شرکت کریں اور وہاں سے فیضان مدینہ سے فیض مدینہ حاصل کریں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبر ملاحظہ فرمائی. انشاءاللہ عز و جل مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی تیری نام مسیح ہو.